امام دین آپ کے گاؤں کا نام بھائی پھیرو ہے؟ ہاں جی، جہاں آپ رہتے ہیں اب پھول نگر ہے جی اس کا پھول نام۔ نگر ہے، تو خاص پھول نگر میں رہتے ہیں کہیں آگے گاؤں میں رہتے ہیں آپ؟ آپ نے میرا چلان کرانا ہے چلانی آپ کے ہاں آ کے آپ کے ساتھ پلاؤ کھانا ہے میں نے۔ تو آپ کو میں پلاؤ لا دوں گا، میں ساتھ کہاں لے کر جاؤں؟ میں تو بسوں میں، ریڑوں پہ، چنگچی پہ اشارے کر کر کے تو میں تو لفٹیں لے لے کے پہنچتا ہوں۔ آپ کے ساڑھو کا کیا حال ہے بقرعید پر؟ وہ انتظار میں ہے کہ کہیں سے بے شک اونٹ کا گوشت آیا ہے اچھا، اور وہ پڑا پکا کے رگڑ جائے۔ بے شک اونٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب بڑا گوشت ہوتا ہے ہاں، نا جی وہ، اور نمکین گوشت ہوتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے جی کہ جو بلڈ پریشر والے لوگ ہیں جی، ان کو اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ نمک زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے آپ سے کچھ سیکھا یا گوا دیا؟ امام دین تبھی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مستقل جو گفتگو کرتے ہیں نا، جرنل نالج میرا تیز ہو گیا۔ بہت تیز ہو گیا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جی مجھے یاد ہے میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا ریڈیو پر، اچھا تو وہاں پر جو پروڈیوسر تھی نا اچھا نیّر جمال، اچھا وہ ریکارڈ کیا کرتی تھی، بعد میں پھر وہ ڈائریکٹر پروگرامز ہو گئیں، اچھا، تو ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، مجھ تو سے وہ قربانی کرتی تھی؟ قربانی بالکل کرتی ہیں وہ۔ اچھا تو ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی، مجھے کہنے لگی ڈاکٹر جاوید آپ لوگ پروگرام کیا کرتے تھے صحت کی باتیں ریڈیو پر، میں اس کو ریکارڈ کرتی تھی اور میں سنتی رہتی تھی۔ میں تھی سعودی عرب میں، اچھا سعودی عرب میں میرے والد میرے ساتھ تھے، ان کو چھاتی میں بوجھ ہوا، ان کے درد ہوا، ان کو پسینے آئے، فرسٹ ایڈ انہوں نے فوراً خود ہی دے دی؟ نہیں دی، کہنے لگی میں نے اسی وقت ان کو گاڑی میں ڈالا اور 5 سے 10 منٹ کے اندر ہمارے نزدیک دل کا ہسپتال تک پہنچا دیا۔ یہ بھی تو فرسٹ ایڈ ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے وہاں پہ ڈاکٹرز اتنے خوش کہ آپ اتنی جلدی کیسے لے کے آ گئی۔ لوگ تو گیس سمجھتے رہتے ہیں، لوگ میدے کی تیزابی سمجھتے رہتے ہیں، لوگ پٹھے کا درد سمجھتے رہتے ہیں اور گھر پر بیٹھ کے ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو ایک دم سے ہمارے پاس کیسے لے کے آ گئیں؟ انہوں نے ساری اسٹوری سنا دی کہ جی میرا قصور نہیں ہے، یہ قصور ڈاکٹر جوید کا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے امام دین کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جب لوگوں کو پہنچتی ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے نسخے تجویز کریں، ہم صرف ایک تعلیم دیتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو معلومات پہنچاتے ہیں کہ اگر کل کو خدا نخواستہ آپ کو یہ علامات ہوتی ہیں تو آپ فوراً نزدیکی ہسپتال میں جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور علاج کروائیں تاکہ اس بیماری کی تشخیص ہو اور مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اچھا جی، اب کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں وہ کام شروع کر دوں جی جس طرح سے مہنگائی ہوئی ہے جی، کہ پرانے ٹائر خریدوں اچھا، اور میں کوئی نکڑ دیکھ کے لوگوں کو سیریاں اور پاوے اچھا، وہ بھون کے دوں اور اس کا معاوضہ لے لوں، اور ماحول کو آلودہ کروں میں؟ نہیں دیکھیں وہ تو آلودہ ہے، تو وہ کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ بالکل نہیں امام، نہ، یعنی مجھے کوئی 4 روپے اگر آتے ہیں تو میرے لیے ناجائز ہے؟ امام دین ناجائز کی بات میں نہیں کر رہا، جب آپ وہ ٹائر جلائیں گے نا ہاں جی، تو اس سے جو دھواں اٹھے گا اچھا، وہ ماحول کو بہت آلودہ کر دے گا۔ نہیں تو پھر سیریاں کاہے پر بنوں میں، پاوے کاہے پر بنوں میں؟ اتنا جو سارا سال یہ لاہور شہر میں رہنے والے، دوسرے شہروں میں رہنے والے کروڑ ہا پاوا کھا جاتے ہیں، 1000 ہا سیریاں کھا جاتے ہیں، جی تو یہ کاہے پر بونتے ہیں؟ امام دین دیکھیں، بات ہم جو کرتے ہیں نا آپ سے، ہاں جی، یہ کہ کام جو بھی کیا جائے ایسا کیا جائے کہ جس سے ماحول آلودہ نہ ہو۔ اچھا اب ان کو گیس پر بھونا جا سکتا ہے، اچھا گیس پر اتنی زیادہ دھواں نہیں اٹھے گا۔ اچھا، جب خود سوچیں، جب ٹائر آپ جلائیں گے ہاں تو وہ ربر پارٹیکل ہوں گے، وہ دھوئے کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جائیں گے اور کیا کیا نقصان پہنچائیں گے۔ نہیں تو میرے پاس تو گیس ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کون کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں امام نہیں دین؟ مجھے بتائیں میں کب تک ہاں
یہ اپنی چھڑن چھڑوں والی زندگی گزارتا رہوں، میں کوئی کاروبار نہ کروں؟ آپ اور بے شمار کاروبار ہیں، مثلاً کیا کروں؟ مثلاً یہ کہ آپ دہی بھلوں کا کام شروع کر دیں۔ اچھا، یہ اور بہت اچھا کاروبار ہے امام اچھا دین۔ اور بتائیں۔ آپ چنوں کا کاروبار شروع کر دیں۔ اچھا، آپ کوئی ایسا جہاں پہ روٹی ہو، چنے ہو، آپ کھانے کا کام شروع کریں، بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ کھانے کا کیا کوئی بیچ رہا ہے، میں جا کے کھا لوں؟ میں ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اچھا، دیکھیں، کھانے کا وہ کاروبار ہے، آپ جتنا پیسہ لگاتے ہیں، اگر آپ نے ایمانداری سے ذائقے کے ساتھ کھانا بنایا ہے اور لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ دیتے ہیں وہ کھانا، تو آپ کا کھانا اسی وقت فروخت ہو جائے گا، آپ کا کھانا اسی وقت بک جائے گا، اور آپ اگلے دن زیادہ کھانا لا کے بیچ سکتے ہیں۔ منافع ہوگا۔ تو پھر سری پاوے سری پائے بنا کے بالکل آپ صحیح ہے۔ نہیں تو گیس کدھر سے لوں میں؟ ٹائر کیوں جلانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس لیے کہ اس کا دھواں، میں سڑک پر بیٹھ کے تو وہ سیڑھیاں بھون لوں گا، کوئی 4 بندے گاہک اور بھی آ جائیں گے کہ ہماری بھی سیڑھی بھون دو۔ امام دین، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسموگ کیا ہوتی ہے؟ اسموگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب پارٹیکلز اڑتے ہیں فضا میں تو دھند، کوہر اور یہ پارٹیکلز یہ مل کے اسموگ بنا دیتے ہیں۔ امام دین، میں نے جو آپ کو مشورہ دیا کہ آپ چنے بنا لیں، آپ نان بنا لیں، آپ دہی بھلے بنا لیں، یعنی نان بناؤں میں زندگی میں ہی دوزخ کے کنارے بیٹھ جاؤں؟ دوزخ کے کنارے آپ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کے پاس اتنا تو پیسہ ہے امام دین کہ آپ ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا سکتے ہیں۔ ہوٹل اس میں کمرے بھی ہوں؟ کمرے نہ ہوں، وہ ٹیک اوے ہو کہ وہیں پر آپ نے چنے بنائے، وہ لوگ آئے آپ سے خرید کے لے گئے، آپ نے دہی بھلے بنائے، لوگ آئے آپ سے خرید کے لے گئے، کچھ وہیں پر کھڑے ہو کے کھاتے رہے، وہیں پر کھڑے ہو کے کھا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو کارپوریشن والے ہیں ان سے کون نمٹے گا؟ امام دین، کارپوریشن والے آپ پہلے اجازت لیں نا، آپ کارپوریشن سے لائسنس لیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کو جا کے بتائیں کہ میں ایک چھوٹا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو لائسنس دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نیک نیتی سے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیں۔ نیک نیتی میں کس طرح ثابت کروں گا کہ میری نیت نیک؟ وہ یوں ہوگی کہ اگر آپ دہی بھلے بناتے ہیں، پکوڑے جو بناتے ہیں، اس میں جو تیل آپ استعمال کرتے ہیں وہ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، اس کو بار بار استعمال نہیں کرتے۔ شاباش! یعنی میرے بھلوں کی قیمت میں اور کسی زیور کی قیمت میں زیادہ فرق نہ ہو۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تیل میں آپ پکوڑے پکائے جائیں بار 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 تاکہ وہ زہر بن جائے؟ نہیں تو سارے اسی طرح کرتے ہیں، تو مجھے آپ مشکل میں اسپیشل کیوں بتا رہے ہیں؟ امام دین، تبھی تو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھا، میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ضرور ضرور امام دین۔ یہ کاغذ پر آپ کا نام لکھا ہوا، جی 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 تو آپ ایسا کیجئے، قلم بھی آپ کے پاس ہے، جی، آپ اس کے اوپر چند حروف لکھ دیں۔ اچھا کہ میں مام دین جی عرف پائی پھیرو، جی رہائشی جی پھول نگر کو جی یہ اٹھاٹی دیتا ہوں جی کہ یہ وہاں اپنے علاقے میں جی۔ پریکٹس کر سکتا ہے دوائیوں کی۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ؟ نہیں تو ساتھ میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو آپ داد بھی مجھے ہی دیتے ہیں کہ تمہارا نالج ہو گیا ہے، تو نالج کا نام ہی تو تعلیم ہے۔ امام دین، تعلیم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ جیسے اب ہماری تعلیم ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS کرتا ہے، پھر وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر وہ اسپیشلائز کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے شعبے کے اندر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہنر کہ آپ دہی بھلے کی دکان پر کام کر کے یا جہاں پہ نان بنتے ہیں وہاں پہ آپ کام کر کے کوئی ہنر حاصل کر لیں، دیکھتے رہیں اور پھر کل کو اپنا کام شروع کر دیں۔ یعنی آپ کو میں جی سموسے بیچنے والا؟ جی، مجھے بہت افسوس کی بات ہے، میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ مشورہ مجھے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں پر تمہیں لوگ جانتے نہ ہوں تم وہاں پر جا کر
डॉक्टरी कर। नहीं, ये तो काम खराब हो जाएगा इमाम दीन, आप लोगों को मारेंगे वहाँ पे। नहीं है, मैं मारूंगा, मैं जी। बकायदा फीस लूंगा उनसे। फीस क्यों लेंगे इमाम दीन? आप देखें, मुझे एक बात बताएं, एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है कि इमाम दीन मेरा सांस बहुत ख़राब हो रहा है, मैं उसको कह दूंगा कि गोडामाइसिन खाओ। इमाम दीन आपको पता है कि सांस ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं? यही है कि उसने टका के रोटी खाई है और पानी नहीं पिया। चलें, सांस उसका ख़राब हो सकता है दमे की वजह से, सांस उसका ख़राब हो सकता है हार्ट अटैक की वजह से, सांस उसका ख़राब हो सकता है फेफड़ों में पानी आने की वजह से, फेफड़ों में पानी आता है दिल के कमज़ोर होने की वजह से, दिल के पट्टों की बीमारी की वजह से, गुर्दों की ख़राबी की वजह से। यही बातें मैंने याद की हुई हैं। याद तो की हैं, लेकिन जब अब आप उसकी तशख़ीस करेंगे, मैं फ़ौरन उसको पर्ची लिख के दे दूंगा, जाओ टेस्ट करा के लेकर आओ। क्या क्या लिखेंगे आप? मैं कहूँगा कि जाओ जाके यही अलामतें बता के तो टेस्ट करा आओ। नहीं, क्या छाती का एक्सरे करवाएंगे? हाँ जी। ECG करवाएंगे? एको करवाएंगे? मैं कहूँगा उसके एनजीओ करवाएंगे? क्या करेंगे आप? ये तो मुझे मेरा दिल खट्टा करने वाली बातें कर रहे हैं। इमाम दीन देखें, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो काम होता है ना, ये काम बड़े स्पेशलाइज्ड केयर के होते हैं, ये हर आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए। इमाम दीन मैं जानता हूँ, एक हस्पताल में एक माली सुबह के वक्त मालीगिरी करता था, शाम को वो एक गांव में जहाँ वो रहता था सफ़ेद कोट पहन के वो डॉक्टर बन जाता था। अब खुद सोचें कितनी ज़्यादती की बात है ये। यानी सफ़ेद, तो मैं भी सफ़ेद ही कोट सिलवाना चाहता हूँ। इमाम दीन वो सफ़ेद कोट पहनने के बाद ये निशानी होती है जी कि जिसने सफ़ेद कोट पहना होता है वो नर्स या डॉक्टर होता है। अच्छा। और जिसने काला कोट पहना होता है वो वकील होता है। ठीक है, अगर गधे को शेर की खाल पहना दे तो क्या वो शेर बन जाएगा? नहीं, ये गधा कह के तो मेरी तरफ देख कर आप ये मुस्कुरा रहे हैं। इमाम दीन आप हर बात को, ये मुझे क्या समझा रहे हैं? इमाम दीन बात यह है, आपने जो कहा है कि आप गांव में जाके सफ़ेद कोट पहन के आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस करेंगे, वो गलत बात है, ना करें इस तरह। अच्छा ये डॉक्टर साहब अपने तो नसीब ही पड़े हैं। ना ना इमाम दीन, आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, लोगों के पास जा जाके, लोगों की खिदमत करके और मुशाहिदा हासिल करके। ये जो तजर्बा है ना, जो ज़िंदगी का तजर्बा है कि ज़िंदगी गुजारी काम कैसे, नहीं आया मेरे। इमाम दीन ज़िंदगी गुजारी कैसे जाए, कि किस तरह प्यार मोहब्बत के साथ गुजारी जाए, सलूक संपत के साथ गुजारी जाए, मोहब्बत के ज़रिए गुजारी जाए, लालच के बग़ैर ना गुजारी जाए, जो आप अक्सर लोगों को बताते रहते हैं। ज़िंदगी गुजारने का यही तो तरीक़ा है इमाम दीन। कौन सा तरीका? जो आप बता रहे हैं, जो आपने मुशाहिदे के ज़रिए हासिल किया है। नहीं जी, मैंने कोई मुशाहिदा नहीं किया।